اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم معلوم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استقبال رمضان. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا عظیم الشان ماہ مقدس آپ کی زندگی میں جلوہ فگن ہونے آ رہا ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں سے، رحمتوں سے اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے پورے مجمع کو وعظ نصیحت کرنا شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اس عظیم الشان ماہ مقدس کی کہ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادات کے ذریعے سے رب کریم کا قرب حاصل کرے گا تو گویا کہ وہ غیر رمضان کے فرائض کے برابر رب کے اجر عطا فرمائے گا. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس عظیم الشان ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کرے گا تو رب کریم اس کو 70 فرائض سے زائد اس کو ثواب عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس عظیم الشان ماہ مقدس میں ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے. گویا کہ جو آدمی اس عظیم الشان رات یعنی کہ لیلۃ القدر میں رب کریم کو منائے گا، رب کریم کی عبادت کرے گا تو رب کریم اس کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. جب ہم 1000 مہینوں کی بات کرتے ہیں یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. تو گویا کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پائیں گے اور رب کریم کو یاد فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شان ماہ مقدس کی آمد کے سلسلے میں جب ارشادات فرمائے تو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان مومن بھائی کو افطار کرائے گا تو رب اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے ایک پانی کے گھونٹ سے بھی اگر آپ کسی کی افطاری کرائیں گے یا ایک کھجور سے بھی اگر کسی کی افطاری کرائیں گے تو رب کریم آپ کے تمام گناہ بخش دے گا. اور جو افطاری کرائے گا پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائے گا تو جو کھانے والا ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا اور جو کھانا کھا رہا ہوگا اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا. کیا ہے خوشیوں بھرا یہ ماہ مقدس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جن میں آپ نے کثرت کرنی ہے اس عظیم الشان ماہ مقدس میں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو ظاہری دنیا کے لیے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنی ہے اور ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے. اور 2 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ 2 چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جہنم سے خلاصی کی دعا مانگنی ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے جنت کی طلب کی دعا مانگنی ہے. اس عظیم شان ماہ مقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ رمضان الکریم کا مہینہ جس کی آمد ہے آج کا جو پروگرام ہم نے سجایا ہے استقبال رمضان، تو آج کے اس پروگرام میں علماء کرام اور ساتھ ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرمائے سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالرز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. میری امراض جناب حضرت علامہ حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ملک پاکستان کے نوجوان مذہبی اسکالر میری امراض جناب حضرت علامہ حافظ محمد فرحان گوہر ہزاروی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی اور ملک پاکستان کی پہچان اور شاندار انداز سے نعت کی دنیا میں ایک نام رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے گانے والے دل و جان سے پیار کرنے والے میری امراض جناب اختر علی چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم مزاج گرامی. الحمدللہ. حضرت علامہ حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب جاننا چاہیں گے کہ اس عظیم شان ماہ مقدس کہ جس کی آمد ہے جلوہ فگن ہونے جا رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں کہ جو ہی یہ ماہ مقدس ان کی زندگی میں اگر آتا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تیار تو سبھی ہوتے ہی ہیں لیکن وہ ایمانی جذبہ کیسا ہونا چاہیے جس کا استقبال کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا اور ایک عظیم جو مہینہ آ رہا ہے اس کے استقبال کے موضوع پر یہ خصوصاً پروگرام آپ نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یعنی جو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بعض چند حرکات کی صورت میں چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کے بیچ میں
جسم اور روح کی بالادگی کا ایک تصور کار فرما ہے، واہ واہ، ایک تصور کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شاہکار تخلیق انسانی کو وہ مقام علیہ پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور اپنی اس عظیم شاہکار تخلیق انسانی کو عالم ناسوت سے نکال کر عالم لاہوت اور عالم ملکوت پر پرواز کرانا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک، اور اس کے لیے جسم کے ظاہر اور باطن کی تطہیر اور تزکیہ نفس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک، اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی امت محمدیہ کے لیے جن عبادات کا نظام عبادات عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ تو احباب گرامی، اسی نظام عبادات میں سے جو عناصر ہیں ان میں سے ایک عظیم عنصر جو ہے وہ روزہ ہے، بے شک، وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ بے شک، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کا انتظار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑی یعنی چاہت سے کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے، جیسا کہ آپ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے صحابہ ایک عظیم جو ہے ماہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو احباب گرامی، اب ایسا عظیم مہینہ جو رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر اور مغفرتیں لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ روزمرہ کے جو ہمارے معمولات کے کام کاج ہیں ہمیں انہیں مختصر کرنا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں ملازمین ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے کہ وہ اس عظیم ماہ میں اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یعنی جیسے آپ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ ایک عظیم رات ہے جو کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے، تو اب اس کے لیے اپنے جو آپ کے معمولات ہیں ان میں سے آپ نے ان کو مختصر کرنا ہے، اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے، اور جو آپ نے اپنے یعنی بازار سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور جو روزمرہ کے معاملات کرنے ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے کیونکہ چند ہی دنوں کے بعد وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے ساری جو مصروفیات ہیں ان کو کم سے کم کر رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس عظیم ماہ مبارکہ میں یعنی آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اللہ کی خوب رحمتوں کو سمیٹ سکیں اور خوب اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کر سکیں، کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں سب سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی پاک کلام کی تلاوت ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے اس مبارک مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، اور جس لحاظ سے بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اس ماہ مبارکہ کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور باقی مصروفیات کو کم کرنا ہے۔ شاندار بیان مفتی صاحب کا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ساتھ، اس کا ایک پل، اس کا ایک لمحہ، ایک گھڑی رحمتوں سے، بخششوں سے، خوشیوں سے اور مغفرتوں سے بھری پڑی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس عظیم شان ماہ مقدس کو حاصل کریں گے وہ خوش نصیب لوگ کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی عمریں کم ہیں، ان کی ذوف کے اعتبار سے کمزور ہیں، جسمانی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے یہ خواہش کی، یہ دعا مانگی، تو رب کریم نے امت کو بخشنے کے لیے ایسی عظیم شان گھڑیاں دے دی، ایسی عظیم شان لمحات دے دی، ایسی عظیم شان راتیں عنایت فرما دی کہ جو انسان دل کے ساتھ رب کے کریم کے اس دربار میں جائے گا، لو لگائے گا رب سے، تو رب اس کا بخش دے گا۔ اور اس کی جو ثمرات ہمارے سامنے ہیں کہ کیونکہ رب کریم کے وہ ولی، رب کریم کے وہ نیک پاک باز بندے ہوتے ہیں جو اس ماہ مقدس میں بڑے ہی زود و تقوی کے ساتھ رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی راتیں رب کو منانے کے لیے گزرتی ہیں، ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں۔ وہ اگر آپ ان کے یوم میں دیکھیں گے، لاہل میں دیکھیں گے، تو ہمیشہ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، تحلیلات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے ان کی زبانیں سرشار ہوتی ہیں۔ اگر یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کریم کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ رب سے یہی دعا ہے کہ رب ہمیں بھی ان محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے ساتھ جو حضرت علامہ حافظ محمد فرحان گوہر صاحب جاننا چاہیں گے کہ عظیم الشان ماہ مقدس جس کی آمد ہے، ہمارے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی الحمدللہ کہ مسلمان میجر تعداد میں، زیادہ کمیونٹی میں اس ملک پاکستان میں ہیں،
لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جب رمضان سے پہلے جب ہم بات چیت کرتے ہیں اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں، اپنے دکاندار بھائیوں کی بات کرتے ہیں، اپنے مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا رمضان جو پیغام دیتا ہے نیکیوں کا صرف عبادت کی حوالے سے ہے؟ کیا رمضان جو پیغام دیتا ہے یہ تلاوت قرآن مجید کے اعتبار سے ہی ہے یا ہمارے روزمرہ زندگی کے بارے میں ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پروفیسر صاحب، مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے ہزاروں نیک تمنائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہ گاروں کو تو تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل لہو اس کے لیے، یعنی جو بندہ بھی عمل کرتا ہے وہ ہر عمل اس کے اپنے کے لیے، لیکن الا الصیام، یہ جو روزہ ہے فہو لی، اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب یہ روزہ اللہ کے لیے ہے، باقی تمام عمل بندے کے اپنے لیے، روزہ خدا کے لیے۔ آگے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس روزے کی جزا دیتا ہوں۔ بے شک۔ اگر اس اجزی کو مجہول پڑھا جائے پھر معنی یہ بنے گا وَأَنَا أَجْزِي، اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا اس روزے کی جزا میں ہوں، سبحان اللہ، یعنی رب خود اس روزے کی جزا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ، تو جب بندے کو اللہ کا قرب اس روزے میں ملے، جب اللہ کی معرفت اس روزے میں ملے، تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اقوال و افعال، اپنی وضاح و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب، ہر ایک چیز سے اللہ رب العزت کا طالب بن جائے۔ واہ، بے شک۔ اس کی طلب، اس کی مطلوب جو شے ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب ہو۔ بے شک۔ جب ہم قرب الہی کو طلب کریں گے پھر ہی جا کر ہم روزے کے اصلی مقصد کو پا سکیں گے۔ بے شک۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں گا اپنے سننے والوں کو کہ روزے کے جو 3 درجے ہیں، ایک درجہ ہے عام لوگوں کا۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ آپ پیٹ اور شرمگاہ کو گناہ سے پاک رکھیں، پیٹ میں کچھ چیز نہ جانے دیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ ایک روزہ ہے خاص لوگوں کا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ خاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ اور فکر کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو خاص الخاص لوگوں کا ہے، خاص الخاص لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جمیع ما سوائے اللہ کے بالکلیتاً ہر شے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی طلب، ان کی سوچ اور فکر فقط خالق کی لیے ہوتی ہے۔ بے شک۔ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے لیے رہتے ہیں۔ پھر جا کر روزے دار کو یہ مقام ملتا ہے جو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ واہ، واہ، یہ اسے مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی ہر چیز کی جو تیاری ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ تو آمد رمضان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہمیں اس رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ شاندار، بہت اعلیٰ اور دلیل گفتگو آپ نے کی، کیونکہ جب رمضان کریم کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی عقیدت سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے اس رمضان کی تکریم کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ ایئر جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جب رمضان کریم کا جو مہینہ آیا تو جو ایشیا خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں بے شک بہت حد تک کمی کر دی گئی، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کو بیس بنا کے ہم اس ملک حاصل کیا، کلمے کی بیس بنا کے، تو یہاں پہ لوگ سیزن کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کا سیزن بنا کے رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ نے یہ 3 جو درجات بلند کیے تو کیا کس میں کیا لے گا تو وہ اس کی خود چوائس ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر نیکیوں کا اگر ہم دیکھیں اگر مین کے اجر زیادہ ہے، تعداد زیادہ، تو کوئی گناہ کریں گے تو وہ اس کا بھی عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ تو رب کریم ہمیں
ایک مسافت کے تحت، ایک بلاوت کے تحت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام علم معلم میں یہاں پہ ہم شامل کرنے کے نعتیہ کلام ہے ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کے عظیم ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اختر علی چشتی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، تیری آمد بھی کیا آمد ہے، جس آمد کے صدقے میں تیری آمد ہی کیا آمد ہے، واہ، تیری آمد بھی کیا آمد ہے، جس آمد کے صدقے میں ہدایت کی کتاب تیری، ہدایت کی کتاب اتری، کتاب تیری، شریعت کا نظام آیا، ہدایت کی کتاب تیری، شریعت کا نظام آیا، سرے کوثر نہ کیوں اترائے ان کے چاہنے والے، کمال شیخ، سرے کوثر نہ کیوں اترائے ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا۔ اور بڑا خوبصورت شعر جی جی کہ امامت کا تسلسل دیکھے کوئی اس گھرانے میں، کمال کمال، امامت کا تسلسل دیکھے کوئی اس گھرانے میں، حسین ابن علی باد حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا، حسین ابن علی باد حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا، اور ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہو شاہ بطحا، ہوا محسوس
جیسے ملتفت خود ہو شاہ بطحا میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا. اور مقطع مزہ جب ہے کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے مزہ جب ہے کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے ردوان کے رستہ دو کہے ردوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا کہے ردوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا. تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار حاضری آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ہم جاننا چاہیں گے کہ رمضان الکریم کا تو تقاضا کیا کرتا ہم سے کہ رمضان کیا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے جو روزہ رکھنے والوں سے کہ ایک روزہ دار جب صبح سے لے کے شام تک وہ کچھ کھائے گا نہیں کچھ پیے گا نہیں رب کریم کی تسبیحات بیان کرے گا آخر وہ اس کے بدلے میں ثواب تو ملے گا لیکن رمضان کا کیا تقاضا ہے روزوں کا کیا تقاضا ہے کہ ایک عام آدمی کو کیا سمجھ کے روزہ رکھنا چاہیے کہ جس میں اس کے روزے کی جان میں جانا ہے اس کے روزے کی فرضیت ہو. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ. یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جی اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اس کے ساتھ فرمایا کہ احتساب کے ساتھ اب روزہ رکھنا ہے رمضان کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے لیکن اپنا احتساب بھی کرنا ہے. اب احتساب کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اپنے افعال کا محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکے رہیں گے لیکن باقی چیزوں کی ہم اگر حفاظت نہیں کریں گے یعنی احتساب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے میرے ذہن میں آئی ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں سے حیا اٹھا لی جائے گی اور وہ امانتوں میں خیانت کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں حالات معاشرہ کے حالات اور اس میں اب امانتوں میں خیانت کیسے یہ ہمارا جو وجود ہے ہمارے پاس یہ رب کی ہمارے پاس امانت بے شک یعنی یہ ہاتھ ہمارے پاس رب کی امانت ہے اس سے ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. یہ آنکھ ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو اس سے ہم انہی چیزوں کو دیکھیں جن کو دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ کان ہیں ہم کانوں سے وہی بات سنیں جو شرعاً جائز ہو. اب یہ ہمارے پاؤں ہیں اس سے ہم انہی کاموں کی طرف جائیں.
تو اب یہاں پر رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم نے اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے جسم کا بھی محاسبہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ کل محشر کا میدان ہو. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ماشاءاللہ. یعنی وہ دن جس دن تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے جسم کی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو اب اگر ہم ایک طرف روزہ رکھ رہے ہیں اور زبان سے جو ہے نا ہم فحش گوئی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور خصوصاً جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں بھی ہم رمضان کے استقبال کے لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کریں، یعنی چیزوں میں ریٹ کم کریں ان کے لیے جس طرح ہو سکے، ممکن ہو سکے. اب جتنا آپ کم کریں گے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو زیادہ ملے گا. یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نہ کہ مال کمانے کا سیزن ہے. لیکن ہم یہاں جو ہے نا وہ اس کو دوسری طرف لے چلتے ہیں، اس کے الٹ لے چلتے ہیں. تو اس لیے ہم اگر احتساب کے ساتھ اگر روزے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ہر رات رب کی طرف سے صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ہر رات جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اور پھر اس میں جو حدیث مبارکہ طویل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو روزے کے حوالے سے باقی امتوں پر 5 فضیلتیں عطا فرمائیں. اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ہر رات بخشش فرماتا ہے اس ایک رات میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. جاندار گفتگو، کیونکہ پروگرام علم و عالم میں جہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور جب ہم واپس آئیں گے وقفے کے بعد ایک نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب فرحان گوہر صاحب، ان سے بھی باتیں کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و عالم، اور آج استقبال رمضان کے اعتبار سے آج ہمارا یہ شو ہے. ابھی جب ہم بریک میں گئے تھے تو اس وقفے میں ہمیں ایک ملک پاکستان کے عظیم شان خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کیا. میرے مراد جناب محمد افضال نقشبندی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جناب حضرت علامہ حافظ محمد فرحان گوہر ہزاروی صاحب، جاننا چاہیں گے کہ ایک روزہ دار جب اپنی دن بھر تمام مصروفیات ساتھ رکھتے ہوئے، تمام کھانے پینے کی چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہوئے، بھوک برداشت کیے ہوئے عبادت میں اپنے آپ کو گزارتا ہے، اور جب وہ رات ہوتی ہے، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، اس کی ایک روحانیت مل رہی ہوتی ہے. اصل وہ آدمی بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پہلے درجات بلند کیے، بیان کیے، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اصل میں روزے کی روحانیت کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی روحانیت کے حوالے سے اب یہ روزے کا جو تعلق ہے یہ ڈائریکٹ تقوی کے ساتھ ہے. صحیح. جب انسان صبح سے شام تک اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالصتاً روزے سے رہتا ہے، یعنی اپنے ہر اعضاء کو، اپنی ساری اس دن کی جو اس کی زندگی کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا ہوتا، ایسا قیمتی وقت جب وہ اللہ کے لیے صرف کرتا ہے تو اس میں تقوی کا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق دیکھیں کہ انسان ایسا بھی ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. ایسے اسے لمحے بھی میسر آتے ہیں کہ اسے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا فقط مالک کے سوا. بے شک. اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا وہ کریم رب جو شاہ رگ سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ رب جو میرے دلوں کی ہر تصور کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بندے کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ پانی منہ میں لے کے جاتا ہے لیکن وہ خلق سے نیچے نہیں ہوتا. اگر وہ چاہے تو وہاں اتار بھی سکتا ہے، لیکن جب رب کے ساتھ بندے کو اس قدر قرب اور تقوی حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کا مقام کیا ہوگا، پھر اس بندے کی سوچ اور فکر کیسی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل حدیث ہے وہ روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، تو پھر وہ یہ دعا کیا کریں کہ سارا سال رمضان رہے. واہ واہ. بے شک.
ہمیں جب اس کا رمضان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس وقت ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی انعامات خداوندی حاصل ہوتے ہیں. تو ان انعامات خداوندی کو دیکھ کر جو انسان کی خواہش ہوتی ہے, جو انسان کی تمنا ہوتی ہے, وہ پھر دنیا کی طرف نہیں جاتی, وہ پھر انسان کی جو طلب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے. اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے ایک حدیث مروی ہے, آپ فرماتی ہے قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن جائن یومن فاجتب المعارم. آگے فرماتے ولم یأکل مال المسلمین باطلا الا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ, کہ جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دن بھوکا رہتا ہے, اب یہ روزوں کی بات نہیں کی جا رہی, یہ روزوں کے علاوہ کا بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان ایک دن بھوکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہے, اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کا جو مال ہے اسے باطل طریقے سے نہیں کھاتا, اور ساتھ تیسری چیز پھر یہ فرما دی کہ اللہ رب العزت اسے جنت کا پھل کھلاتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ انسان روزے سے نہیں ہے لیکن وہ پورا دن بھوکا رہ رہا ہے, انسان روزے سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مان رہا ہے, انسان روزے سے نہیں ہے لیکن وہ یتیموں, مسکینوں اور مسلمانوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھا رہا, اس کا اجر یہ ہے کہ اطعمہ اللہ تعالی من ثمار الجنہ, اللہ اسے جنت کا پھل کھلا رہا ہے. لیکن وہی انسان جب روزے سے ہو پھر اس کا عالم کیا ہوگا. وہی انسان جب روزہ رکھے, اور وہ روزہ بھی یہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ روزہ یہ انسان کی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے. لیکن ہم اسی روزے کو رکھ کر اسی روزے کی حالت میں جس کی اتنی فضائل اور اتنی برکات ہیں, ہم گناہ سابقہ معاف کروانے کے بجائے اور گناہ لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے روزے میں روحانیت نہیں, تو روحانیت پھر کہاں سے آئے, کیونکہ وہ کام بھی ہم نے نہیں کیا نا کہ جو روحانیت لائیں ہمارے روزے میں. مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کیونکہ ایک سوال ہمارے جو تمام سننے والے ہم سے بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اب رمضان کی جب عظیم شان بہاریں آتی ہیں تو لوگ نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں, تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد لوگ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام کی تمام عبادات وہ ہیں کہ جو رب کریم نے بجا لانے کا حکم عطا فرمایا ہے. لیکن ہم ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہے کیا اس کی سحر کیسی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی افطار کیسی ہو رہی ہوتی ہے, اور کیا اس کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمارے تمام جو سننے والے جانے والے تلقین کریں کہ آخر اس باقی عبادات کو اپنے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں, اس عبادت سے کتنا ثواب ہوتا ہے رمضان میں. بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. دیکھیں روزے کا جو روحانی ہے نا مقصد ہے, جو فائدہ ہے, روزہ صبر بھی سکھاتا ہے اور روزہ سخاوت بھی سکھاتا ہے. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, مفہوم ہے کہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعلیم بھی یہ دی ہے کہ جب بندہ خود بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے پڑوس میں جب میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں تو میرے اوپر کیا گزرتی ہے, تو یہ میرے دائیں بائیں پڑوس, اور اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو حقوق اللہ ہیں, اب روزہ ہے یہ حقوق اللہ میں حقوق اللہ ہے, اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا, لیکن جو حقوق العباد ہے, لیکن روزہ ہمیں حقوق العباد پورا کرنے کا جو ہے نا وہ بہت بڑا درس دیتا ہے. یعنی بندے کے اندر صبر آ جاتا ہے, ضرورت بھی آ جاتی ہے. ویسے دیکھیں سائم اس بھوکے گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کو بہت زیادہ دوڑایا جائے, اور اس کو اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ جب جنگ پہ جائیں اسے کچھ بھی نہ ملے لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے, جرت سے اپنی یعنی استقلال سے پیچھے نہ ہٹے. تو اس لیے انسان کو یعنی یہ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک جب ہم بھوکے, ہمیں کھانا نہیں ملتا, ہمیں پانی نہیں ملتا, تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہو کہ جن کو پورا سال جو اتنے غریب لوگ ہیں, جن کو اگر کھانا نہیں ملتا, یعنی پانی بھی نہیں ملتا, پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, کھانا نہیں ملتا, ان کا کیا عالم ہوگا. تو یہ دل کے اندر یعنی روزہ ہمدردی پیدا کرتا ہے, دوسرے کے لیے احساس پیدا کرتا ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ آ رہا ہے تو اس سے ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
جدید جو ہے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں کھجور کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور کھجور سے آپ کا جو جسم زیادہ قوت پکڑتا ہے، آپ کا ہاضمے کا نظام درست ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑے بھی جو ہے نا وہ روزے کی وساطت سے وہ صحیح سالم ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی طاقت میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے سے جسم کمزور ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے، اور جسم کے اندر رحمدلی پیدا کرتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے، اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہمارے دائیں بائیں پڑوسیوں کا، کیونکہ اب دیکھیں عام طور پہ بھی صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں اگر صدقہ کیا جائے گا تو اس کا ثواب بھی پھر 70 گنا اور بعض روایت میں 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے، جیسا کہ آپ نے بھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یعنی جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اتنا ہی ثواب اس کو بھی دیا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے ہی اگر جس نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ کوشش کریں رمضان المبارک کے جو 2-4 دن رہ گئے اس سے پہلے نکالیں، اپنے دائیں بائیں، یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، پھر اپنے قرب و جوار میں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں جو کمزور لوگ ہیں، تاکہ وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینہ روزے کی جو ہے وہ تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کے اگر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، جب اللہ کا دیا ہوا مال آپ اللہ کے بندوں کو دیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ قرض حسنہ ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ دگنا چگنا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے رمضان میں کہ جتنا اس کا وہ جذبہ ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ذوق پایا جاتا ہے اس کے مطابق اللہ عطا کرتا ہے۔ بہت شاندار بات۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت جب ہمارے دسترخوان سجا ہوتا ہے، طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں، پکوان موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ بھئی ہمارے پڑوس میں کیا وہ ان کی افطاری کیسی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اس کھانے میں سے چند پلیٹس اگر اٹھ کے دائیں بائیں 2-3 پلیٹس اگر ہم وہاں پہ جائیں گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ہم سے جو اس نے یہ نعمت رب نے ہی عطا کی ہے، ان نعمتوں کو رب کم نہیں کرے گا۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک پلیٹ کم ہو جائے گی، حالانکہ کم نہیں ہوتی بلکہ یہ پلیٹ بڑھتی ہیں۔ جب آپ بڑھائیں گے تو اس کا رزق آپ کے دسترخوان پہ، جب آپ اس کو سخاوت کر رہے ہیں تو جو سخیوں کا بادشاہ ہے وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ آپ کی سخاوت کے معراج تک پہنچا دے گا۔ رمضان کریم کا جو عظیم الشان مہینہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل موم ہو جاتے ہیں، لوگ رحمت کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہاں پہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو غصے کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، لوگ چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے کہ بھائی میرے سے بات نہیں کرنا نا، مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ لیکن روزہ صبر کا درس دیتا ہے۔ تو کیا ایک عام آدمی کے لیے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی تو اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزمائشی تو ہے نا، کہ آج کل میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک پاکستان میں کا جو موسم بھی کافی معتدل موسم ہے، اتنا کوئی اس لحاظ سے ٹیمپریچر ہائی نہیں ہے، لیکن لوگوں میں یہ دیکھتا ہے کہ رمضان میں زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے لڑائی جھگڑے سے، گالوں گلوئی سے روزہ کتنا متاثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سے اگر کوئی شخص سیدھی بات بھی کہے یا کوئی صحیح سوال بھی کرے تو ہم آگے سے اسے کہتے ہیں کہ ہم روزے سے، یعنی کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ روزہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، لیکن ہم نے اس روزے کو، جو روزہ جس چیز کا ہمیں درس دیتا تھا، اس اصلیت کو نہیں لیا، ہم نے روزے سے احساس کو نہیں لیا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ہم قومی سطح پر ہم احساس سے محروم ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے کہ ہم جب اپنے سے جو افطاری ہوتی ہے اس میں سے کسی پڑوسی کو دے دیں تو ہم کیسے اسے دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم قومی سطح پہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ تمام ایشیائی ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں اس وساطت سے ان سے بھی یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم جو 8 سے 10 سے 12 گھنٹے رمضان المبارک میں بھوکے رہتے ہیں، ہم رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھاتے، تو کیا ہمارے ذہن میں اس وقت یہ سوال نہیں آتا کہ ملک پاکستان میں ہی کتنے ایسے بچے ہیں جو ایک دودھ کی بوند کے لیے ترستے ترستے مر جاتے ہیں؟ ہم پاکستان سے باہر اپنے مسلمانوں کو دیکھیں تو فلسطین میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کتنی ایسی مائیں بہنیں ہیں جن کے ساتھ ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ ہم جب تاریخوں میں یہ پڑھتے تھے
کہ مسجد قرطبہ کو گوروں کا استبل بنایا جاتا تھا تو دل خون کے آنسو روتا تھا. آج بیت المقدس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم تاریخ میں یہ پڑھتے تھے کہ انگریزوں نے ہماری بیت الحمر میں آ کے ناچا کرتے تھے، اس وقت ہمارا دل خون کے آنسو روتا تھا. آج ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم قومی سطح پر احساس سے محروم ہو چکے ہیں. آج اگر ہم مسلمان دیکھیں کہ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، یہ جتنے علاقے ہیں، کتنے مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے. بے شک کریں. صبرا اور شاتیلا کے کیمپوں میں قیدی جو ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. گوانتا ناموبے کی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جو تڑپ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ میں کہ احساس ذمہ داری ہم سے ختم ہو گیا، وہ احساس انسانی سے ختم ہو گیا جس کو بیس کرتے رمضان جو ہمیں ٹرین کر رہا ہے، ہمیں ایک چارج اپ کر رہا ہے، ہمیں ایک گامزن کر رہا ہے کہ بھئی اس سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جو آپ اسلامی روایات کے مطابق اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو باقی جو سال کے جو 11 مہینے ہیں آپ اس انداز سے رہیں گے. لیکن مفتی صاحب ایک اور چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے، بددکھ کی بات ہوتی ہے. ہمارے ایک احساس سے بات چلی کہ ملک پاکستان کے سب سے زیادہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اسپیشلی رمضان کریم میں. بھائی آپ کے پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ مینس کے بھوک سے محروم، کھانے سے محروم ہیں، وہ بلک رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو چھوڑ کر آپ اپنے مل کے نفسا نفسی کے لیے آپ ادھر جا رہے ہیں. کیا ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو جو پیسے وہاں پہ لگ رہے تھے، کیا یہاں پہ لگ رہے تھے، کیا ان کو ثواب نہیں ملتا؟ دیکھیں بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارک میں ایک حج اور غالباً 2 عمرے کی. صحیح. اب ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری نصیب فرمائے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو حقوق العباد، اب اس سے ساتھ ہی رمضان المبارک کا مہینہ، اب رمضان المبارک کا مہینہ جیسے پہلے آپ نے وہ کہا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بڑا پسند ہے. اب جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اسے ہم بوجھ سمجھیں، اسے ہم کوف سمجھیں، اور اس کو پھر وہاں اس کو ہم چھوڑ کر اور حقوق العباد کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف چلے جائیں اور پھر اس کے اوپر ہم لاکھوں کروڑوں لگا دیں، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. حالانکہ دیکھیں حج ہے اور عمرہ شریف ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ میں بھی جو ہے نا وہ حقوق العباد پایا جاتا ہے، دوسروں کا مال ہے آپ کے پاس، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے مال کو پاک کرنا. لوگوں کا یہ غلط کنسپٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مال کم ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن کہتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور اپنے مال سے لوگوں کی ضرورت کو پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا چگنا عطا فرمائے گا. اور پھر رمضان المبارک میں تو اس مبارک مہینے میں لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اتنے دور دراز یعنی اپنے عمرہ شریف کے لیے، حج کے لیے وہ جا رہے ہیں، بار بار جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، لیکن فرض تو ایک ہی بار ہے نا. فرض ایک ہی بار ہے، تو وہ چاہیں تو اپنا وہ پیسہ وہ اپنے قرب و جوار میں جتنے غربا لوگ ہیں اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، کتنی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور جیسا کہ یہ حافظ صاحب نے پہلے کہا کہ ابھی فلسطین کے جو ہے مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، جو گو کہ ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور صبح شام دعائیں کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. باقی جہاں تک وہاں تک کسی کی پہنچ ہے وہ وہاں تک اجتماعی طور پر ان کے ساتھ مدد. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں، میں آپ کی بات کا ایڈیشن کروں گا کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. بالکل. مفتی صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ پاؤں آنکھ یہ امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اور اس کا بھی پوچھ ہوگا ہم سے. رب ہم سے ضرور پوچھے گا کہ یہ مال میں نے تمہیں عطا کیا، کہ تم نے اپنے ضرورت کے لیے لگایا یا کسی کے لیے لگایا. ہم کسی کو افطاری تک نہیں کرا سکتے اور اپنے لیے ہم جا کے عمرے کر رہے ہیں، اور جی عید بھی ہم ادھر جا کے کریں گے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم یہ احساس اگر ہمیں ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہمارا ملک سمجھ جائے. علامہ صاحب جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ یہاں پہ خیرات کر بھی رہے ہیں، اور خیرات کرنے کا طریقہ کار بھی ہے، جب تک میڈیا ساتھ نہ ہو، جب تک کیمراز ساتھ نہ ہو، جب تک سیلفیاں نہ بنیں، جب تک پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا متحرک نہ ہو تو ہم خیرات بھی نہیں کرتے. ایک غریب کو ایک تھیلا دے رہے ہیں، ایسا کریں جیسے ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں. مینس کہ مطلب کوئی حیا بھی کسی چیز کا نام ہے، اس انسان کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اس کی جو ایک اپنی انا ہوتی ہے اس کو ہم پنچ کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ احسان تو احسان رہا. ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو صابن دیتے ہیں تو اس کی بھی تصویر بناتے ہیں. یہ اس پہ احسان کے بجائے اپنے منہ پر ایک تھپڑ ہے. بے شک اگر اس کو حقیقت سے دیکھا جائے تو جیسے آپ مال کی بات کر رہے تھے تو یہ مال بھی اللہ رب العزت کا ہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو انہیں رزق دیا جاتا ہے، يُنْفِقُونَ.
وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہاں تو یہ مال تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہم خرچ کریں تو یہ بھی سوچ کے خرچ کریں کہ جب کسی کو دیں ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو. اصل بات یہ ہونا چاہیے, لیکن ہم اس کے فلسفے کو بھول جاتے. جو جناب پروگرام علم والے میں یہاں پہ ایک نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں کیونکہ اس کی گھڑیاں بھی ختم ہونے کی ہیں پروگرام کی, تو محمد افضال نقشبندی صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. کلام اعلیٰ حضرت جی مقبول بارگاہ کلام. جی ارشاد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اور آخری شعر کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, جزاکم اللہ بہتری کی احسن, آپ نے اپنی حاضری کا شرف حاصل کیا. میں بہت ہی شکر گزار جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ حافظ محمد اقبال ہزاری صاحب. آپ نے جاندار گفتگو کی اور استقبال رمضان کا حق ادا کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ استقبال کیسے کیا جاتا ہے. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ حافظ محمد فرحان گوہر ہزاری صاحب, بہت شکریہ. دلیل گفتگو آپ نے کی, لفظوں کا چناؤ بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. اور اختر علی چشتی صاحب اور محمد افضل عباسی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ استقبال رمضان تب ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے لیے اپنے دل و جان سے اس کی تیاری میں مگن ہو جائیں. جب رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی کیسی ہے, آج ہمارے یوم لیل کیسے گزر رہے ہیں, اور جب یہ رمضان جائے گا ہماری زندگی سے تو پھر ہمیں کیا تبدیلی آئے گی, کیا چینج ہم میں آئے گا, وہ کیا روح پرواہ مناظر ہمیں چھوڑ کے جائے گا کہ جس کو بعد میں جو 11 ماہ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. رمضان میں جہاں پہ آپ اپنے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا جہاں پہ قرب جوار میں جو لوگ رہنے والے ہیں شاید ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کی طرح وہ افطاری کر سکے, لیکن اگر ہماری چند پلیٹس اگر اٹھ کے اگر ہمارے محلے میں جائیں گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا رزق کم نہیں ہوگا بلکہ رب اور بھی ہمارے رزق میں اضافہ کرے گا اور نعمتیں بڑھائے گا. کیونکہ اگر آج یہ ان کے اوپر یہ حالات ہیں تو کل ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. تو رب کریم کی نعمتوں کا پرچار کیجیے, رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. جب ہم شکر کریں گے تو رب کریم ان نعمتوں کو بڑھائے گا. تو زیادہ سے زیادہ اس میں عبادات کیجیے اور صدقہ خیرات کیجیے, اپنے رب کو منائیے اور رب کے ساتھ تعلق قائم کیجیے, ایک ایسا تعلق قائم کیجیے کہ جو آپ کو کبھی ہارنے نہ دے. بہت بہت شکریہ. محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.